السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ سری لنکا اور پاکستان کے حالات بہت ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ بنیادی میں اس میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور آپ کے جاننے والی بات بھی ہے، خطرناک بھی ہے اور حکمرانوں کے سمجھنے کی ہے بنیادی طور پہ، لیکن حکمران ان باتوں کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ سملیرٹی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہی خاندان یا دو خاندان مسلسل جو ہے ایک زیادہ وہاں پہ اقتدار میں رہا ہے، اور کوئی بھائی پرائم منسٹر تو کوئی وزیر خارجہ، کوئی داخلہ، کوئی صدر، وہ اوپر نیچے ایک خاندان کے قبضے میں رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں خاندان شریفیہ ہے، یہ قابض ہوئے ہیں، یا پیپلز پارٹی کا خاندان رہا ہے، ان کو بھی اس طرح اقتدار نہیں ملا جتنا خاندان شریفیہ کو ملا ہے۔ اور پھر جیسے یہ ہے کہ بھائی پرائم منسٹر ہو وہ نہ ہو، بیٹی پرائم منسٹر ہو، بھائی چیف منسٹر ہو جائے، باپ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو تو بیٹا چیف منسٹر ہو جائے، تو یہ بالکل ایسی ہی صورتحال وہاں رہی، اور وہ ملک جو ہے نوز ڈائیو ہوا ہے۔ وہاں کی اکانومی کہتے ہیں کہ ناک کے بل جاگ گری ہے، مسلسل ہوتا ہوتا ہوتا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب ملک جو ہے وہ خاندانوں کی ملکیت بن جائیں تو وہ خاندان ہر طرف سے اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب صورتحال گلوبل جو اکانومی کی صورتحال ہے کہ وہ جو باہر کے انویسٹر ہیں، جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں، غریب ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، باہر کی حکومتوں کو کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، آئی ایم ایف انوالو ہوتی ہے، بڑے انویسٹر آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بندرگاہیں ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ہوتی ہے دلچسپی۔ اب چائنا کی میں آپ کو بتاؤں، بار بار یہ میں بتاؤں گا کہ چائنا دنیا بھر کی بندرگاہیں جو ہیں ان میں سے 70-80% جو ہے وہ اس کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں خرید چکی ہیں، یا شیئرز اس طرح انہوں نے لے لیے ہیں کہ چائنا کے شیئرز زیادہ ہوں گے، 52%، کسی کے 48%، یہ ریشو چل رہی ہے، 50، 51، 49 اس طرح۔ اور امریکہ تک کی کوئی 1-2 پورٹس تو وہ بھی لے گئے ہیں، وہ روکتے رہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ پورٹس میں اپنے شیئر جو ہیں وہ لے گئے ہیں، کیونکہ یہ جو روڈ اینڈ بیلٹ اور یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ پوری دنیا میں چائنا نے پھیلا رکھا ہے کہ وہ اپنی جو یا تو بندرگاہوں کے ذریعے سمندری راستے وہ اپنا رہا ہے، بندرگاہیں لے رہا ہے، یا پھر جہاں سے روڈ جہاں جا سکتی ہے وہ روڈز لے کے جا رہا ہے۔ یہ اس کا بگ اکنامک پلان ہے جس پر وہ بہت حد تک عمل کر چکا ہے، پچھلے 30 سالوں سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، 30-40 سالوں سے، اور 2000 کے بعد تو پھر تیز کر دیا گیا اس کام کو۔ وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے قرضے میں تھا شدید۔ دوسری بات یہ ہے اس کو یعنی مقروض کیا گیا، حکمرانوں نے مقروض کیا سری لنکا کو اپنے مفاد کی غرض سے، ملک کو رہن رکھتے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹس مانگی کہ، اور ایک جو پورٹ سٹی، صرف ایک پروجیکٹ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہاں ایک پورٹ سٹی بنانے جا رہے ہیں وہ، جس پر اخراجات ٹوٹل جو ہیں وہ $14 بلین کے اخراجات ہیں۔ فل اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو 25 سال میں ہونا ہے، اور 2027 تک جو ہمارا یہ چل رہا ہے، جیسے 22 ہے تو 27 تک اس کا پہلا فیز کمپلیٹ ہو جانا ہے، جس میں چائنا جو ہے وہ $1.4 بلین جو ہے وہ انویسٹ کر چکا ہے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ دوسرا انویسٹر جو ہے وہ انڈیا ہے۔ اب یہ جو صدر اور پرائم منسٹر، یہ جو خاندان وہاں پہ قابض تھا سری لنکا پر، اور جو شکنجے میں لیا ہوا تھا سری لنکا کو انہوں نے، وہ اس میں عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ان کو چھپایا جاتا ہے، کوئی پوچھا نہیں جاتا، ریفرنڈم نہیں کروایا جاتا عوامی رائے کو، کیونکہ ان کا ملک بیچ رہے ہیں تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ وہ مالک بنے ہوتے ہیں نا، بادشاہ سلامت جیسے ہمارے حکمران ہیں، تو وہ یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ تو ملک ان عوام کا ہے، ہم نے کچھ ان کا بھی کرنا ہے، نہ، وہ اپنے طور پر کرتے ہیں اور خفیہ رکھتے ہیں ان معاہدوں کو۔ انڈیا کو جب انوائٹ کیا گیا، اب چائنا جو ہے وہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ جو یہ بجلی بنانے والی کمپنیاں تھیں، آئی پی پیز تھے، شہباز شریف صاحب نے ملتان میں شاید شروع کیا تھا، پھر چائنا کی انہوں نے بہت دورے کیے تھے اپنے دور میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے،
تو وہاں کی کمپنیوں نے بعد میں بتایا بھی کہ جی ہم نے تو کمیشنیں دی ہیں، ہم ریٹ کیسے کم کریں. جب عمران خان نے ان سے نیگوسیشن کی اور ایک دو باتیں نکلی بھی تھیں کہ ان کی کمپنی کو اس لیے وہ جو ہے اتنے کمیشن پر دیے گئے، اور یہ بہت دورے لگا رہے تھے. اور میرے خیال میں سلمان سعید تھے ایک سیکٹری ان کے ساتھ ان دنوں میں، یا کوئی تھے، وہ سیکٹری بھی ایک بڑے چالاک یا سمجھدار آدمی تھے، جو بھی آپ کہہ لیں. جب حکمرانوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور اپنی ذہانت کو استعمال کرے ان کے فائدے کے لیے تو وہ چالاکی ہے، اور جب کوئی اپنے وطن کے ساتھ ہوتا ہے اور وطن کے فائدے کے لیے کرے، عوام کے فائدے کے لیے، یا اپنی جو نوکری ہے اس کے رولز کے مطابق چلے، قانون کے مطابق، تو وہ دانائی ہوتی ہے. تو وہ جو بھی تھے جب شہباز شریف تو ایسے لوگوں کو نوازتا تھا، 3-4 اداروں کے سیکریٹری شپ دے دیتا تھا. اور یہاں بھی ایک سلسلہ ہوا تھا وہ لیز پہ جنگلات کی زمینیں دینے میں، اور وہ سارا پھر وہ رک گیا. تو وہ سیکٹری ساتھ جاتے تھے، اور نام اب مجھے ان کا پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو ساتھ لے جا کے وہاں وہ انہوں نے کیا، انوائٹ کرتے تھے، اور وہ کمیشنیں وغیرہ بھی دیں، سارا ہوا. اور ان باتوں کو اب جا کے کھلی ہیں جب عمران خان نے کہا کہ بجلی یار ان سے نیگوسیشن کریں کہ بجلی ہمیں سستی دیں، کیوں اتنی مہنگی دے رہے ہیں، کچھ آپ چھوڑیں پیسے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کمیشن دی ہوئی، ہم کیوں چھوڑیں، ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو وہ وہاں پہ ایک تو انہوں نے پہلے انویسٹمنٹ کے طور پہ 99 ایئرس کے لیے چائنا کو لیز پہ دے دی، جو اخبار جو ایک میگزین ہے وہ لکھ رہا ہے، اس کو دے دی. تو اس کے بعد جو ہے وہ چائنا کو بھی، انڈیا کو بھی انوائٹ کر لیا. اب وہاں کے بارڈرز پہ اور سمندر میں پہلے ہی چائنا کا اور انڈیا کا آپس میں تنازع چل رہا ہے، اور جس طرح لداخ میں ہے. اور یہ دونوں چونکہ مارکیٹ میں جب چائنا آیا سستی چیزیں بیچنے کے لیے، تو انڈیا بھی ساتھ اس کے کود پڑا، وہ جو لو پرائس مارکیٹ ہے، اور انہوں نے بھی اپنے بعض چیزیں جو ہیں وہ سستی دینی شروع کر دی، جس طرح کہ چائنا کی ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے اب ہمارے ملک میں. تو جو امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں پہ کمپیٹ کیا اس نے، انڈیا نے اس کے ساتھ، تو وہاں سے ان کا کمپٹیشن بھی شروع ہو گیا. دوسرا پرانے ان کے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور جس وجہ سے، جس بنا پہ چائنا یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہو، اور انڈیا جو ہے یہ کہیں پاکستان پر جو ہے وہ ظلم زیادتی، حملہ غلبہ اس طرح کی بات نہ کر دے، اور وہ چائنا نے پاکستان کی مدد بھی کی. اب جو یہ جو بیلٹ ہے ہماری جو چل رہی ہے، روڈ جو یہاں پہ چل رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، وہ چائنا نے انویسٹمنٹ کی بالکل سری لنکا کے طرز پہ. لیکن وہ ابھی لیز والا چکر نہیں، یہ ان کے کوئی اور سلسلے ہیں جو ظاہر ہے کہ اوپن نہیں کیے گئے. بہرحال یہ معاہدہ ہوا اور وہ روڈ بننی بھی شروع ہو گئی، کافی ساری بن گئی اب تو وہ پروجیکٹ. دوسرا پاکستان نے وہ پورٹ جو تھی ہماری گوادر پورٹ جو ہے وہ چائنا کے حوالے کی. اور اسی طرح وہ انہوں نے کیا کیا، اب حالات مل کہاں رہے ہیں. جیسے ہم نے ایک دفعہ امریکہ کے دباؤ پہ چائنا کو ہم دھکیل رہے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی ہمیں یہ دکھا دیں کاغذات، وہ کریں، معاہدے کریں، سالڈ کریں. ابھی آئی ایم ایف کا رول کلیئر نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے نا، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ امریکہ کے انڈر ہے. آئی ایم ایف ان سب ملکوں کا میں سے جو بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور چائنا کی اس وقت انویسٹمنٹ جو ہے ایسے اداروں میں انکریز کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. امریکہ خود اس کا پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالرز کا مقروض ہے چائنا کا. تو یہ ان کا رول ابھی یہاں پہ سسپیشیس ہے، مشکوک ہے. وہ تھوڑا مجھے جو لگتا ہے کہ چائنا کی طرف جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کبھی اظہار نہیں کرتے آئی ایم ایف وغیرہ. تو انڈیا نے وہاں پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ آپ کا یہ تو زمین تو وہ خرید چکے ہیں، اور شی جنگ پنگ خرید چکا ہے، لیکن اس نے اس کا اعلان نہیں کیا. ابھی اس کو باتوں کو وہ اس کو اوپن نہیں کر رہے. تو ہمیں یہ شک ہے کہ آپ کے وہ جو اس کے ذاتی کمپنیاں ہیں، یہ تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ ذاتی، حالانکہ وہ چائنا کی جو ایک ذیلی کمپنی ہے، جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، جو یہ جس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا. بلکہ ایک کمپنی کی آگے جو کنسٹرکشن کمپنی ہے، چائنیز کنسٹرکشن کمپنی، اس کی ایک ذیلی کمپنی ہے جس نے وہ اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور 99 سالوں کے لیے وہ لیز پر وہ پورٹ سٹی جو ہے وہ جگہ پتہ نہیں کتنے ایکڑ ہے، ہزاروں ایکڑ ہے وہ جو انہوں نے لیز پر لے لی ہے. اور ظاہر ہے $14 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. اور میں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا، اور میں نے لوگوں سے پوچھا تھا سری لنکا میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ اس کو سیر و سیاحت کے لیے
ہمارا سری لنکا جو ہے وہ سنگاپور اور دبئی کی طرح اوپن ہو رہا ہے اور ہمارے حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور ایک شہر میں گیا جو ایئرپورٹ کے ساتھ ہی تھا، وہ بڑا خوبصورت بھی بنا ہوا تھا اور وہاں پہ سمندر بھی تھا اور سارا، تو انہوں نے، لیکن یہ جو شہر بنا رہے تھے یہ کولمبو کے سی سائڈ پہ ہے، یہ جو سٹی جس کو پورٹ سٹی کہا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ انڈیا اور چائنا کا یہ کلیش اندر شروع ہو گیا سری لنکا کے، اور جو وہ خاندان سری لنکا پکاسا خاندان ہے، میں شریفیہ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، وہاں کا خاندان شریفیہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی کوئی ہمارا رہے، چائنا سے بھی ہم کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ یہ آپس میں دونوں ملکوں کے تو پہلے ہی کلیش ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اکنامک وار جو ہے وہ ان کی پوری دنیا میں جاری ہے۔ تو وہ تو چائنا اگر 1.4 بلین آلریڈی انویسٹ کر چکا ہے تو وہ کیسے چاہے گا کہ اس میں اس کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ جو کچھ یہ ٹریگر ہوا وہاں پہ پبلک عوامی کام، کیونکہ وہاں غربت ہو رہی تھی، اس طرف وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن پیسے کر ہی نہیں رہے تھے، وہ پھیلا، بس یہ پروجیکٹ ہو جائے گا تو اور بھی انویسٹرز کو بلائیں گے، دکانیں کھلیں گی، کلبز بنیں گے، یہ ہوگا، وہ پوری دنیا یہاں آئے گی تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، دبئی کی طرح ایک شہر بن جائے گا یہاں پہ، سنگاپور کی طرح بن جائے گا، بینکاک کی طرح بن جائے گا۔ لیکن وہ نیچے اس کے کوئی جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ حالات دراصل پہنچ ہی کچھ نہیں رہا تھا، اور وہاں بالکل ایسی صورتحال ہو گئی تھی جو پاکستان کی صورتحال ہے، لوگ بھوک سے مرتے، غربت، وہاں پہ دیکھیں بڑا امتیاز ہے، یا بہت امیر لوگ ہیں وہاں پہ یا بہت غریب ہیں، وہاں مڈل کلاس بھی نظر نہیں آتی۔ میں 2 دفعہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یا واقعی لوگ بہت غریب ہیں اور یا بڑے ہی غریب علاقے ہیں اور یا پوش علاقے وہاں پہ ہیں، اور درمیان میں کوئی طبقہ نہیں ہے، اور اتنا وہ آپس میں بودھ ہے، دوری ہے، گیپ بہت بڑا ہے امیر اور غریب کے درمیان، اور وہ عوام چونکہ پسی ہوئی ہے اور جو اوپر مقتدر طبقہ ہے وہ ایک دوسرے کو نوازتا رہتا ہے۔ وہاں پہ بھی کوئی ملک ریاض جیسے لوگ بھی ہیں وہاں پہ جو بڑے پیسے والے ہیں، اور بالکل ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بل اور پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں، بل دینے کے پیسے نہیں، تو وہ اتنا گیپ جو ہے وہ آخر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام نے یہ اچھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ اب جیسے وہ ملک برباد ہو گیا ہے، جتنا نوز ڈائیو ہوئی ہے اس کی اکانومی جو ہے، تو اب ہوگا یہ کہ یا تو چائنا انویڈ کرے گا اکنامیکلی، وہ فائنینشلی چائنا اندر جو ہے وہ گھسے گا اور وہ بھی خریدے، آنے والی گورنمنٹ یا جو بھی وہاں حالات ہوتے ہیں وہ اس وقت ہے کہ اب یہ کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں، تو اب یہ اور اپنی پورٹس بیچیں گے، زمینیں بیچیں گے، اپنی کوئی جو بھی کوئی پروڈکشن کا ان کا کام ہے، کوئی ہوٹلز بیچیں گے، وہ اب خریدنے کے لیے چائنا جو ہے وہ دوڑ پڑے گا اور وہ ان سے وہ خرید لے گا، وہ اونے پونے داموں جو ہے، جس طرح یہاں ہمیں کہا گیا کہ کے الیکٹرک میں خرید لیتا ہوں، یا سٹیل مل خریدنے والے لوگ آ گئے، یا یہ جو پبلک پرائیویٹ کوآپریشن کے نام پر اب وہ حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں یہ رہنا ہے، جو اکنامک کمیشن ہے پورٹ سٹی کا سری لنکن، وہ اس کو ہولڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ رہے گا حکومت کا ہی، ہم نے قرضہ نہیں لیا اور یہ ہم تو اس کو جو ہے وہ اس طرح چلائیں گے کہ سری لنکا پر بوجھ نہیں ہوگا، یہ کوآپریشن ہے، پارٹنرشپ ہے۔ یہ جو پارٹنرشپ اور پرائیویٹائزیشن، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور پرائیویٹائزیشن، یہ وہ 2 ٹول ہیں جو ملکوں کی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دراصل ان کو جس طرح وہ انڈین وہ کیا تھا برٹش کمپنی گھسی تھی انڈیا کے اندر، یہ وہ کمپنیاں ہیں جو ملکوں کے اندر گھس کے ان کے ایسٹس، وسائل اور پروڈکشن اور ان چیزوں پر پارٹنرشپ کر کے اپنے وہ قبضے میں کرتی ہیں، اور اس کے بعد ملک وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں، وہ جہاں جا رہا ہے وہ اپنے شیئرز زیادہ رکھتا ہے، اس نے جو بھی پورٹ خریدی ہے یا پوری کی پوری پورٹ خرید لیا یا اپنے شیئرز زیادہ رکھیں۔ اب چائنا کے ساتھ کوئی حکومت آکڑے گی تو وہ تو پہنچ جائیں گے، پھر ڈریگن وہاں پہنچ جائے گا اور تہس نہس کر کے رکھ دے گا، وہ چھوڑیں گے تو نہیں، تو ہر ملک کو اپنے مفادات ہیں۔ تو اب پاکستان میں اس وقت اگرچہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عوام اتنے دباؤ میں ہے
کہ یہ کسی وقت بھی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں یہاں پہ. اسی لیے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اب ہمارے میڈیا کو، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کو یہ روک رہے ہیں کہ صدارتی جو سری لنکا کی خبریں زیادہ نہ دکھائی جائیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یار ہم بھی نکلیں اور ان پہ چڑھ دوڑیں اور اپنے حقوق ان سے لیں اور اپنا آپ دکھائیں ہم کہ ہمارا وطن ہے اور تم اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو اور نکلو یہاں سے. اور وہ ان کے اللہ تعالیٰ جتنے ہیں ان سے اپنے، اس چیز کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. یعنی اتنا تو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ یہ پاکستانی لوگ بھی نکل سکتے ہیں. لیکن آگے چونکہ اقتدار کا نشہ، اختیار کا نشہ اور سرمایہ کا نشہ اور مزید سرمایہ اور اقتدار کی حرص وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو، افراد کو اندھا کر دیتی ہے. اب یہ افراد یہ نہیں آگے سوچ رہے کہ یہ ملک جس طرح نیچے جا رہا ہے تو یہاں پہ وہ چائنا اور امریکہ کا کلیش پیدا ہو سکتا ہے.